كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، فتنوں کے اس دور میں وہ انسان یقیناً خوش نصیب ہے جو اپنے لیل و نہار کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے میں گزارتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، بلکہ اس سے قبل آپ ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ راولپنڈی کا یہ ماحول، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے،
کہ اصل علماء کا کردار یہی ہے، یہ محدثین کا اسلوب اور طرز زندگی ہے۔ ہماری یہ مساجد ہمارے مراکز ہوا کرتے تھے، اور ان مساجد میں قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر اور مختلف احادیث کی کتب، ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا، سنت کے ساتھ ہوتا، احکام مسائل کے ساتھ، وہ باقاعدہ سبقاً پڑھائی جاتی، اور انہی مساجد سے علماء تیار ہو کے نکلا کرتے تھے۔ حالات کے پیش نظر ہم میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، اور ایک محدود طریقے کو ہم نے اپنایا، اور وہ طریقہ صرف اور صرف کانفرنسز والا رہ گیا۔ بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور اس میں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا، اور جو علم کے حصول کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ یقیناً یہ جماعت، یہ مسجد، اور اسی طرح ہمارے محترم مولانا ابو احمد وقاص زبیر حافظہ اللہ، یہ سب ایک ایسا کام کرنے والے کہ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ ان سے اپنے دین کا کام لے۔ آپ سب ان کے یمین و یسار بنے، اور یقیناً جو بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، وہ کبھی بھی ایسی نشست کو، ایسی مجلس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ میں ترتیب کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ سماعت کریں گے، اور جو کام آپ نے کیا ہے اس کا بھرپور طریقے سے آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا عظیم کام آپ کر چکے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں روٹین میں حسب عادت، لیکن اسے محسوس نہیں کرتے، اس کے فضائل و مناقب پہ غور نہیں کرتے، اور جو اس کے ثمرات اور فوائد ہوتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان میں وہ جوش اور جذبہ برقرار نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا جو رہنا چاہیے، اور وہ دل جمی، وہ دلچسپی، وہ محبت، وہ ذوق، وہ شوق کم ہو جاتا ہے جو کسی صورت کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، پیارے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر و بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آپ میں سے جن احباب نے کتاب کو پڑھا، کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، سبق کے طور پہ اپنے استاذ کو سنایا، یقیناً وہ اس حدیث کے مصداق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ انسان بڑا عظیم ہے۔ آپ اپنے گھروں سے اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کوئی قریب سے، کوئی دور سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں اس کا مقصود علم کا حصول ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے، جب آپ اپنے گھر سے علم کے لیے نکلتے ہیں، کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں،
اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. آپ ان عظیم لوگوں کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں. اور جو علماء کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، جس کی چاہت، جس کی محبت، جس کا ذوق شوق یہ ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کی صف میں شامل کر دے جن کے تذکرے تو نے قرآن مجید میں کیے ہیں، اس سے عظیم تر انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں آپ کو ایک علم ہی نظر آئے گا جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا کہ آپ اس میں اضافے کی دعا کیجیے. مال و دولت کے اضافے کی دعا اور اس پر مزید تکرار آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن یہاں پر دیکھیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، دعا کیجئے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما. اور آپ ان عظیم لوگوں میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ ایک آیت یا 2 آیتیں سیکھنے کی غرض سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے حج مقبول کا اجر عطا کرتا ہے. کہنے کو ایک آیت ہے، اور یہاں آپ نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی بات بتلائی ہے، ہماری تربیت کی بات کی ہے، وہاں ابتدا بہت چھوٹی چیز سے کی ہے، آیتن یا آیتان، تاکہ جب لوگ آنا شروع ہوں تو وہ پریشان مت ہوں کہ اتنا زیادہ علم ہمیں کیسے آئے گا، اتنی زیادہ کتابیں ہم کیسے پڑھیں گے. قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، ہم ساری کتاب کو کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ، 1 یا 2 آیتیں سیکھتے سکھاتے چلے جاؤ. ایک وقت آئے گا آپ الحمدللہ سے شروع کریں گے اور پھر والناس تک پہنچ جائیں گے. یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے، یہ ہمیں سمجھایا سکھایا گیا ہے. فرمایا 1 آیت یا 2 آیتیں سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی بندہ آتا ہے تو اللہ اسے حج مقبول کا اجر عطا کرتا ہے. اور پھر یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور انبیاء اپنی زندگیوں میں علم سیکھتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں، اور جو بعد میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ ان کے وارث بن جاتے ہیں. اب آپ میں سے میرے سمیت کون ہے جو یہ عزم کرتا ہے، جو یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں نے انبیاء کے راستے کو اختیار کرنا ہے، میں نے انبیاء کا وارث بننا ہے؟ آج کوئی کسی دولت مند انسان کا وارث بن جائے، کسی بڑے سے بڑے دنیا دار کا وارث بن جائے، وہ پھولے نہیں سماتا. لیکن بھائیوں، انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عظیم ہستی نہیں ہے. اور ان انبیاء کے وارث آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب آپ استاذ کے سامنے زانوائے تلمس طے کریں گے، جب استاد سے آپ ایک ایک حرف پڑھیں گے، الف لام میم استاد کے سامنے دہرائیں گے، نہ صرف آپ کو اس کا اجر ملے گا بلکہ اس کے ذریعے سے جو علم آپ کو حاصل ہوگا اس سے آپ کی شخصیت نکھرے گی. آپ کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی جنت عطا کرے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، اور آپ کو کامیاب و کامران لوگوں کی صف میں شامل کرے گا.
تو یہ ایک عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کو ہم لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بھولتے چلے جا رہے ہیں، نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں بھاگ دوڑ اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا جذبہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دین کے اعتبار سے میرا بیٹا حافظ، میرا بیٹا عالم، میرا بیٹا دین کا مجاہد اور سپاہی بنے، ایسی سوچ ہم میں نہیں پائی جاتی۔ اور اگر کوئی دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو شکوہ اور شکایت کر دیتے ہیں۔ یہ جب دیکھیں آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو کچھ سمجھائیں کہ دنیا داری بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بھائی آیا، دو بھائی تھے، اور ایک بھائی تجارت کرتا، کاروبار کرتا، اور دوسرا بھائی اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتا اور علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہے، زہد کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس نے آ کر اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی۔ پیارے رسول نے ہم سب کو کتنی عظیم بات سمجھا دی، فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے جو مل رہا ہے وہ تیری تجارت، تیرے کاروبار، تیری یہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے؟ ممکن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو تجھے عطا کر رہا ہے اسی کے سبب عطا کر رہا ہو۔ علم کی بڑی برکتیں ہیں، آپ علم کے راستے پر چل کر دیکھیے، اللہ وحدہ لا شریک آپ کو عروج عطا کرے گا۔ آج لوگ زوال میں ہیں اور دنیا داری کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، ہر کوئی پریشان حال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ہم لوگوں نے ذکر الہی سے اعراض کیا ہے، اور ذکر الہی کیا ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس قرآن کو سیکھنا ہے، نبی کے فرمان کو سیکھنا ہے، اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ہم نے قرآن سے اعراض کر لیا، نبی کی حدیث سے منہ موڑ لیا، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہمیں تباہ و برباد ہونا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے آپ لوگ دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے، اور بالخصوص جو کتابیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں وہ بڑی عظیم کتابیں ہیں۔ کیوں؟ ان سے توحید کا علم حاصل ہوتا ہے، ان سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی توحید کا سمجھ آ جانا، عقیدہ توحید مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ، دیگر کئی علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ معارف میں سے سب سے جو افضل معرفت ہے وہ معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی عقیدہ توحید ہے۔ آج اپنے بچوں کو دیکھ لیجئے، اپنے گھر بار کو دیکھ لیجئے، اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے، لوگوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ پوچھ لیجئے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آپ کو کوئی بتا گیا تو مجھے کہیے گا۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا فقدان ہے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، عمریں بیتتی چلی جا رہی ہیں، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، کمریں جھک گئی، 60 سال 65 سال عمر گزر گئی، قبر کو ہم نے دیکھ لیا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہمارا رب کون ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے اس سوال کی تیاری کرنی ہے۔ جنہوں نے کی فابیہا، جنہوں نے وقت لگایا
علماء کی خدمت میں وہ آئے، علماء سے انہوں نے سوال کیا، پوچھا اور علم کو حاصل کیا۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو مزید اس راستے پر چلائے۔ لیکن جنہوں نے ابھی تک اس راستے کو اختیار نہیں کیا، ابھی تک وہ جے جان نہیں پائے من ربو کا جواب ہم نے کیا دینا ہے؟ کیا ہم نے کبھی عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی؟ کبھی استاذ کے سامنے بیٹھ کر سبقن اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ یہ چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ علماء یہ طریقہ اختیار کریں، پھر لوگ بھی ایسے بنتے چلے جائیں کہ وہ علماء سے باقاعدہ اس طرح کتابیں پڑھیں، وگرنہ حالات بڑے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ فرض عین ہے، اور یہ بات میں نہیں، علماء کہتے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سے علامہ سعدی رحمہ اللہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہر انسان پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ وہ جانے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، یہ توحید کا علم سیکھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس چند علماء اس کو جان لیں، سمجھ لیں، باقی سارے جو ہیں اس سے پیچھے رہیں، نہیں، کیونکہ ہر بندے سے رب کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ قبر میں کیا صرف علماء سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یا ہر اس بندے سے پوچھا جائے گا جس کو قبر میں داخل کیا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور بہت سے وہ لوگ جو لائی لگ ہوں گے، اندھی تقلید کرنے والے ہوں گے، وہ یہ کہیں گے انا اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا رہا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ تم نے کبھی پڑھا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ بات ہمارے ہی بارے میں کہی جا رہی ہے کہ نہ ہم نے کبھی دین کو سمجھنے کی تگ و دو کی، اور نہ کبھی ہم نے دین پڑھا۔ رہی صحیح کسر آج کے دور نے ختم کر دی ہے۔ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دورہ ہے، اور موبائل۔ بہت سے لوگ جو کتابوں کے دل دادا ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی لائبریریوں کے پیچھے وہ دن رات کھپایا کرتے تھے، آج وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اور کتاب کے ساتھ جو ان کا ذوق، جو شوق، جو تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک لیپ ٹاپ، ایک موبائل، بس یہ ہمارے علم کا محور ہے، یہ مرکز ہے۔ ورنہ علماء کتاب کے بغیر تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے۔ آج بجلی نہ ہو، آج یہ سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے، ہمارا علم ختم۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں لائبریری بنائیے، ہر گھر میں قرآن مجید، اس کی تفاسیر، ہر گھر میں کتب ستہ ہونی چاہیے، ہر گھر میں ریاض الصالحین ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر درس کا سسٹم ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں نا، یہ ڈرائنگ روم، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ٹی وی لاؤنج، اس طرح اپنے گھروں میں حدیث روم بنائیے، قرآن روم بنائیے، جہاں پہ ایک وقت میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کی 1 یا 2 آیت پڑھی جائیں، بچوں کو پڑھائی جائیں، سمجھائی جائیں۔ اور یہ بھی ہمیں تب ہی معلوم ہوگا جب ہم نے انبیاء کی سیرت کو جانا ہوگا۔ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے جو بچوں سے پہلا سوال کیا وہ کیا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہمیں کبھی یہ فکر لاحق ہوئی ہے؟ کہیں ہم اپنے بچوں کو ملحد بنا کر تو نہیں چھوڑ کے جا رہے، کہیں ہم اپنے بچوں کو بے دین کر کے چھوڑ کر تو نہیں جا رہے، کہیں ہم اپنے گھروں کے اندر لا دینیت کو پیدا کر کے تو نہیں جا رہے۔ ما تعبدون من بعدی، پیغمبر ہیں، بچے بھی پیغمبر ہیں، سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کتنی فکر ہے، یہ ہے توحید۔
خود بھی ساری زندگی توحید کی دعوت دی، اپنے بچوں کو سمجھایا، اور پھر جاتے وقت یہی پوچھا ما تعبدون من بعدی. اور بچے بڑے ہونہار، انہوں نے کہا جو ہمارے باپ دادا جس اللہ ایک الہ کی عبادت کرتے رہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اپنے بچوں کو نصیحت ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو دین سکھایا جا رہا ہے، اور دین بھی وہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا بھائیو، اگر ہم اعمال کے انبار لگا لیں، صبح سے شام تک نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اگر ہمارے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو گئی، اگر ہمارا عقیدہ تباہ و برباد ہو گیا، تو ہمارے سارے کے سارے اعمال ضائع و اکارت. اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں تنبیہ کے طور پہ سمجھایا، پیغمبر سے یہ محال ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے. پیغمبروں کے نام لے لے کر فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے اللہ ان کے اعمال بھی برباد کر دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ اس کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آج ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، جو سلفیت کے نعرے لگاتے ہیں، عقیدے کی الف بے بھی ان کو نہیں آتی. ساری زندگی گزر گئی، اہل الحدیث کہلاتے، اہل سنت کہلاتے، اور عقیدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. این اللہ، اللہ کہاں ہے پتہ ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان قرار دیا. اور جب ایک لونڈی سے آپ نے بطور امتحان یہ پوچھا این اللہ، اس نے کہا اللہ فی السماء. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو احداد کر دو. تو ہم نے اس سلسلے میں کیا تگودو کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا، کیا سمجھایا، اور کس راستے پر لگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو بچوں کو بھی سمجھایا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی عمر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ان کی تربیت کی. اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ ہم خود بھی کبھی اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوں گے، اور نہ دوسروں کو کبھی منحرف ہونے دیں گے. ہم دلائل کی روح سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. آج خوف لاحق ہو جاتا ہے دنیا داروں کا، اور دنیا کے اندر یہ باتیں معروف ہوتی ہیں، فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں سے چادر نہیں اٹھانی، فلاں کے پاس نہیں جانا، وہ الٹا کر دیتا ہے، وہ ٹانگ توڑ دیتا ہے، فلاں درخت کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ خوف ہے. اور یہ خوف بڑے بڑے ایسے لوگوں کی زبان سے بھی آپ سنیں گے جو دعوے کرتے تھکتے نہیں ہیں. پیارے رسول نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری دنیا مل جائے، یہ عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، ساری دنیا مل جائے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن میرا اللہ فائدہ پہنچانا نہ چاہے، ساری دنیا مل کر بھی اس بندے کو فائدہ پہنچا نہیں سکتی. اور ساری دنیا مل جائے اور وہ مل کر اس بندے کو نقصان پہنچانا چاہے، یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے، رب کعبہ کی قسم ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے. اور اس کے لیے اگر ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، اس کے لیے ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم گزر جائیں، اور ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. پیارے رسول بازار کے اندر یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے سگا چچا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پتھر مار رہا ہے بلکہ ساتھ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول لہو لہان ہوئے کس لیے؟ عقیدہ توحید کے لیے۔ میری یہ بات غور سے سماعت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر قسم کی ان کے آگے فرمائش رکھ دی، آپ جو پسند کریں، سلطنت، مال، دولت اور کسی خوبصورت خاتون سے نکاح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں چلتا، اور یہ وہ عقیدہ ہے یہاں پر حکمت مسلط تو چل سکتی ہے، مداحنت نہیں چل سکتی۔ یعنی ہم اچھے طریقے سے اپنی بات کو واضح کر دیں، سمجھا دیں، یہ حکمت ہے، یہ مسلط ہے، لیکن اس میں تساہل نہیں چل سکتا، مداحنت نہیں چل سکتی کہ خیر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر لہو لہان ہو کر ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، بڑے عظیم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جنت میں قدموں کی آہٹ سنی، واپس آ کر بلال سے پوچھا، بلال اسلام لانے کے بعد تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ بلال دنیا پہ چلتا ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ بلال ہے کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ کے داعی تھے، خود بھی لا الہ الا اللہ قبول کر لیا، لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ اور مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں، یہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیے، ہم آپ کی آزمائش کو، آپ کی سزا کو ختم کر دیں گے۔ بڑی تکلیفیں دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزرا کرتے تھے، بڑے دکھی ہوتے تھے، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ان کو آزاد کروایا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود کمپرومائز نہیں کیا۔ جب بھی وہ یہ کہتے پیچھے ہٹ جائیے، آباء و اجداد کے دین پر آ جائیے، پہلے دین پر آ جائیے، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد، ایک اللہ کا اعلان کرتے تھے، ایک اللہ کا اعلان کرتے تھے۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس بندے کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، وہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ کون ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی کسی معاملے میں شریک نہیں ہے، وہ بندہ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ توحید کی تو فضیلت ہی بڑی ہے۔ جس صورت میں، جس آیت میں توحید کا ذکر آ جاتا ہے، اس کا آپ دیکھیے گا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے اور وہ بندہ پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ساری سورت التوحید ہے۔ کبھی اس کا معنی جانیے، پڑھیے، سمجھیے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر پوری کتاب لکھ دی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے رسول نے فرمایا واجبت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اللہ کا بندہ جب نماز پڑھاتا آخر پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھتا، بعض صحابہ اسے
عجیب جانتے تھے کہ ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد اس کا اعادہ تکرار کیوں؟ اللہ کے رسول کے پاس یہ مقدمہ آ گیا. پیارے رسول نے فرمایا کہ آپ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. پیارے رسول نے فرمایا جس طرح تجھے اس سورت سے محبت ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. توحید سے محبت کیجئے, اللہ وحدہ لا شریک ہم سے محبت کرے گا. آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اکبر. اس میں کتنا درد ہے, اس میں کتنا سکون ہے, اس میں کتنا اطمینان ہے, یہ صرف وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے توحید کی سمجھ دی ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس میں یہ اسلوب بتلا دیا ہے. لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, ساتھ دلیل بھی دینی ہے اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. اگر لوگ تمہیں غیر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے دلیل طلب کرنی ہے. ہم ان کو کیوں پوجے, ان کی کیوں عبادت کرے, ان کو کیوں مشکل کشا مانے, کیوں حاجت روا جانے. ہمیں تم دلیل دو, ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اللہ وحدہ لا شریک نے سارے لوگوں سے کہا اے لوگو اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. اور کیوں عبادت کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب لائیے کوئی ایسا جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہو, لائیے کوئی ایسا جس نے حیوانوں کو پیدا کیا ہو, لائیے ایسا جس نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہو. اللہ کے مقابلے میں اگر تم کسی کو لا کر کھڑا کرتے ہو, اللہ کے اوصاف ان کو دینے کی کوشش کرتے ہو, نام رکھنے سے فرق نہیں پڑتا, وہ اوصاف ان کے اندر پیدا کر کے دکھاؤ. کوئی خالق, اللہ نے واضح طور پہ کہا جو خالق ہے پیدا کرنے والا ہے, اور جو خالق نہیں پیدا نہیں کر سکتا, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اس لیے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں توحید بڑے احسن طریقے سے سمجھائی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور وہ اللہ کون ہے؟ الحی. دنیا میں جتنے معبود ہیں جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے, جن کو پوجا جاتا ہے, جن کے آگے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کو لوگ القابات اور اوصاف سے نوازتے ہیں, کوئی کسی کو مشکل کشا, کوئی کسی کو حاجت روا, کوئی کسی کو دستگیر, کوئی کسی کو خواجہ, کوئی کسی کو کیا کیا نام دیتا ہے. ان سب ناموں کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور پھر ان ناموں کے اندر سے جو وصف نکلتا ہے ان کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے کیا ان میں وہ وصف پایا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حج نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ہمارا اللہ ایسا ہے جس کو نیند بڑی دور کی بات, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. اللہ ایسا ہے ساری زمین اس کے لیے, سارے آسمان اس کے لیے, زمین و آسمان کی جتنی اشیاء ہے, جتنی مخلوق ہے, سب کا خالق اللہ ہے, سب کا خالق اللہ ہے. اور جو اللہ اتنے اوصاف کا مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم شرک نہیں کرتے, اولادیں غیر اللہ سے مانگتے ہیں, اور جب ان کو توحید کا درس دیا جاتا ہے, شرک کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. مدد طلب کرنے کا وقت آتا ہے غیر اللہ سے مانگتے ہیں, اور جب ان کو شرک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. اور لوگوں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کے اندر کہتے ہو, اور جب عبادت کی باری آتی ہے, سجدے کی باری آتی ہے, مانگنے کی باری آتی ہے, غیر اللہ کے آگے جھک جاتے ہو. الدعاء, دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے, اور کوئی سی عبادت جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے, اللہ نے ہمیں سمجھ عطا کی ہے, ہم اپنی سمجھ کو, اپنی عقل کو استعمال کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اگر اب ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے تو کامیاب زندگی, اور اصل کامیاب زندگی کون سی ہے؟ وہ والی, آخرت والی.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب و کامران ہے۔ اور کامیاب و کامرانی کا معیار کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک بنایا، کسی نے شرک کیا تو اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، اور جس نے اللہ کی توحید کو جان لیا اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ، جو مرا اور اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو توحید کے بڑے فضائل آپ نے سارا پڑھا سنا، پوری کتاب ایک ماشاءاللہ کشف الشبہات کے نام سے آپ نے پڑھی ہے، سبکن پڑھی ہے، اور اس میں تقریباً ہر چیز کا ازالہ بھی ہو گیا، دلائل بھی آگے۔ میں نے تو صرف چند باتیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کی ہیں تاکہ آپ اس سلسلے کو برقرار رکھیں، جاری و ساری رکھیں۔ ایک کتاب پڑھ کر تھک مت جائیے گا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح انشاءاللہ آپ علماء کی صف میں شامل ہوں گے، آپ علم والوں کی صف میں شامل ہوں گے، اور ان لوگوں سے کوسوں دور ہو جائیں گے جو کل قیامت کے دن کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سوجھ بوجھ رکھتے تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمارا حامی و ناصر ہو، جو سنا جو سنایا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔